بسم اللہ الرحمن الرحیم رب زدنی علما۔ ڈیئر اسٹوڈینٹس اینڈ لرنرس، السلام علیکم۔ اس لیکچر میں ہم سب سے پہلے ہیز، ہیو اور ہیڈ کا استعمال ڈسکس کریں گے۔ ہیز، ہیو اور ہیڈ ملکیت ظاہر کرنے کے لیے استعمال کرتے ہیں۔ زمانہ حال میں ملکیت ظاہر کرنے کے لیے ہیز یا ہیو، اور زمانہ ماضی میں ملکیت ظاہر کرنے کے لیے ہیڈ استعمال کرتے ہیں۔ انگریزی میں ترجمہ کرنے کے لیے ہی، شی، اٹ یا بطور سبجیکٹ آنے والے سنگولر ناؤن واحد اسم کے ساتھ ہیز استعمال کرتے ہیں۔ آئی، وی، یو، دے یا بطور سبجیکٹ آنے والے پلورل ناؤن جمع اسم کے ساتھ ہیو استعمال کرتے ہیں۔ زمانہ ماضی میں تمام سبجیکٹس کے ساتھ ہیڈ استعمال ہوتا ہے۔ اب ہم ٹرسٹ انگلش گرامر میں دی گئی ہیز، ہیو اور ہیڈ کے فقرات پر مشتمل ایکسرسائز کے چند فقرات ڈسکس کرتے ہیں۔ نوشین کے بال گھنگریالے ہیں۔ نوشین ہیز کرلی ہیئر۔ یاد رہے کہ ہیئر کی جمع نہیں بنتی۔ مزید فقرات دیکھیے۔ مجھے اس معاملے میں کوئی دلچسپی نہیں۔ I have no interest in this matter، اور I do not have any interest in this matter۔ لوہار کے پاس کوئی ہتھوڑا نہیں ہے۔ The blacksmith has no hammer، اور The blacksmith does not have any hammer۔ نوٹ کریں کہ زمانہ حال کے منفی فقرات میں do not یا does not کے بعد تمام سبجیکٹس کے ساتھ have بطور verb استعمال ہوتا ہے، جس کا معنی رکھنا ہے۔ اب ان فقرات پر غور کریں۔ چند سال پہلے میرے پاس کوئی مکان نہیں تھا۔ I had no house a few years ago، اور I did not have any house a few years ago۔ کل اس کے پاس کوئی پیسہ نہ تھا۔ He had no money yesterday، اور He did not have any money yesterday۔ نوٹ کریں کہ زمانہ ماضی کے منفی فقرات میں بھی did not کے بعد تمام سبجیکٹس کے ساتھ have بطور verb استعمال ہوتا ہے۔ اب ان فقرات پر غور کریں۔ کیا اس کی پیشانی پر زخم کا نشان ہے؟ Has he a scar on his forehead؟ کیا ان کو میرے خلاف کوئی شکایت ہے؟ Have they any complaint against me؟ عزیز طلبہ، زمانہ حال کے سوالیہ فقرات کا ترجمہ سبجیکٹ کے مطابق has یا have کو فقرے کے شروع میں لا کر کرنا درست نہیں۔ زمانہ حال کے سوالیہ فقرات کا ترجمہ سبجیکٹ کے مطابق do یا does کو فقرے کے شروع میں لا کر اور have کو بطور verb استعمال کر کے ہی کیا جا سکتا ہے۔ جیسے کیا اس کی پیشانی پر زخم کا نشان ہے؟ Does he have a scar on his forehead؟ کیا ان کو میرے خلاف کوئی شکایت ہے؟ Do they have any complaint against me؟ اب ان فقرات پر غور کریں۔ کیا کسان کے پاس درانتی تھی؟ Had the farmer a sickle؟ کیا چوروں کے پاس اسلحہ تھا؟ Had the thieves arms with them؟ کیا ماہی گیر کے پاس مضبوط جال تھا؟ Had the fisherman a strong net؟ عزیز طلبہ، زمانہ حال کی طرح اگر آپ زمانہ ماضی کے سوالیہ فقرات کا ترجمہ had کو فقرے کے شروع میں لا کر کریں تو یہ درست نہیں۔ زمانہ ماضی کے سوالیہ فقرات کا ترجمہ did کو فقرے کے شروع میں لا کر اور have کو بطور verb استعمال کر کے ہی کیا جا سکتا ہے۔ جیسے کیا کسان کے پاس درانتی تھی؟ Did the farmer have a sickle؟ کیا چوروں کے پاس اسلحہ تھا؟ Did the thieves have arms with them؟ کیا ماہی گیر کے پاس مضبوط جال تھا؟ Did the fisherman have a strong net؟ چند مزید فقرات دیکھیے۔ آپ کے کتنے بہن بھائی ہیں؟ How many brothers and sisters do you have؟ آپ کے پاس کتنی رقم ہے؟ How much money do you have؟ یاد رکھیں کہ سوالیہ فقرات میں تعداد کے لیے how many اور مقدار کے لیے how much استعمال ہوتا ہے، یا یوں کہہ لیں کہ countable nouns کے ساتھ how many اور uncountable nouns کے ساتھ how much استعمال ہوتا ہے۔ ڈیئر اسٹوڈینٹس، یہ بات بھی قابل ذکر ہے کہ اگر کسی منفی فقرے میں تعداد کا ذکر آئے تو زمانہ حال میں سبجیکٹ کے مطابق do not have یا does not have، اور زمانہ ماضی میں تمام سبجیکٹس کے ساتھ did not have استعمال کرنا ضروری ہوتا ہے۔ اس بات کی وضاحت کے لیے چند مثالیں نوٹ کیجیے۔ میرے پاس 2 گاڑیاں نہیں ہیں۔ I do not have 2 cars۔ اس کے پاس کئی ملازم نہیں۔ He does not have many servants۔
ان کے پاس 10,000 روپے نہیں تھے. They did not have 10,000 rupees. اگر آپ ان فقرات کا ترجمہ I have not 2 cars, he has not many servants اور they had not 10,000 rupees کریں تو یہ درست نہیں. Now we discuss the use of there. Dear students, آپ جانتے ہیں کہ here کا مطلب یہاں ہوتا ہے. جیسے وہ یہاں آیا he came here. اسی طرح there کا مطلب وہاں ہوتا ہے. جیسے میں وہاں گیا I went there. اس صورت میں there عموماً فقرے کے آخر پر آتا ہے. اس کے علاوہ کسی جگہ پر کسی شخص یا چیز وغیرہ کی موجودگی یا عدم موجودگی ظاہر کرنے کے لیے بھی there استعمال کرتے ہیں اور اس صورت میں there فقرے کے شروع میں آتا ہے. یہ بھی یاد رہے کہ جب there موجودگی یا عدم موجودگی کے اظہار کے لیے استعمال ہوتا ہے تو اس صورت میں there کے لیے اردو فقرات میں وہاں کا لفظ موجود نہیں ہوتا. سوالیہ فقرات میں is, am, are, was, were یا shall, will کے بعد there آتا ہے. there کے استعمال پر مشتمل چند فقرات دیکھیے. پلیٹ میں کچھ چاول ہیں. there is some rice in the plate. یاد رہے کہ رائس انکاؤنٹیبل ناؤن ہے یعنی ایسا ناؤن جسے گنا نہیں جاتا اور اس کے ساتھ آر کے بجائے از بطور ورب استعمال ہوتا ہے. دریا میں بہت سی مچھلیاں ہوں گی. there will be many fish in the river. فش کی جمع فش ہی ہوتی ہے. البتہ ویرائٹی آف فشز یعنی مختلف اقسام کی مچھلیوں کے لیے فشز استعمال ہوتا ہے. there کے استعمال کے حوالے سے یہ بھی یاد رہے کہ اگر کسی چیز کا ذکر پہلے کیا جائے اور جگہ کا بعد میں تو there استعمال نہیں کرتے. جیسے کتاب میز پر ہے the book is on the table. لیکن اگر جگہ کا ذکر پہلے کیا جائے اور چیز کا ذکر بعد میں تو پھر there استعمال کرتے ہیں. جیسے میز پر ایک کتاب ہے there is a book on the table. کسی خیال آئیڈیا کو ظاہر کرنے کے لیے بھی there استعمال کرتے ہیں. جیسے دنیا میں ایسی کوئی بات نہیں جو کسی وجہ کے بغیر واقع ہوتی ہے. There is nothing in the world that happens without a reason. Dear students, پہلے آپ نے پڑھا کہ has, have اور had ملکیت ظاہر کرنے کے لیے استعمال ہوتے ہیں اور اب آپ نے پڑھا کہ there کسی شخص یا چیز کی کسی جگہ موجودگی یا عدم موجودگی کے اظہار کے لیے استعمال ہوتا ہے. لیکن یاد رہے کہ بعض فقرات کا ترجمہ کرنے کے لیے has, have, had یا there دونوں استعمال ہو سکتے ہیں. جیسے کتے کے گلے میں ایک خوبصورت زنجیر ہے. The dog has a beautiful chain round its neck اور there is a beautiful chain round the dog's neck. ہمارے باغ کے ارد گرد ایک وسیع باڑ تھی. Our garden had a vast fence around it. اور there was a vast fence around our garden. Now we discuss the use of it. It is used as an introductory word to tell about weather, parts of day, time, date and natural scenes. موسم، صبح، شام، دن، وقت، تاریخ اور قدرتی مناظر کے لیے اٹ استعمال کرتے ہیں. اگزامپلس دیکھیے. آج موسم خوشگوار ہے. اٹ از پلیزنٹ ٹوڈے. آج موسم خوشگوار نہیں ہے. اٹ از ناٹ پلیزنٹ ٹوڈے. کیا آج موسم خوشگوار ہے؟ از اٹ پلیزنٹ ٹوڈے. آج بہت حبس ہے. اٹ از ویری کلوز ٹوڈے. کل بلا کی گرمی تھی. اٹ واز ٹیریبلی ہاٹ یسٹرڈے. کل مطلع ابر آلود ہوگا. It will be cloudy tomorrow. یہاں بہت ٹھنڈک ہے. It is very cold here. صبح کا وقت ہے. It is morning. کیا تب شام کا وقت تھا؟ Was it evening then? جب میں اسے ملا تو دوپہر تھی. It was noon when I met him. آج سوموار ہے. It is Monday. کل منگل ہوگا. It will be Tuesday tomorrow. اب کیا وقت ہے؟ What time is it now? 9 بجے ہیں. It is 9 o'clock. 7:15 ہو گئے ہیں. It is 7:15. کیا کل دسمبر کی 25 تاریخ تھی؟ Was it the 25th of December yesterday? یہ منظر بڑا قابل دید ہے. It is a scene worth seeing. اندھیرا چھا رہا تھا جب ہم گھر پہنچے. It was getting dark when we reached home. آدھی رات کا وقت تھا جب چوکی دار نے ہمارا دروازہ کھٹکھٹایا. It was midnight when the watchman knocked at our door. It is used as a pronoun for inanimate things
places, birds, insects and animals which are not referred to according to their gender. बेजान अशिया, जगहों, परिंदों, कीड़े मकोड़ों और ऐसे जानवर जिनकी जिन्स का तयन करना ज़रूरी नहीं होता के लिए इट बतौर प्रोनाउन इस्तेमाल करते हैं, या मुख्तसर तौर पर यूं भी कहा जा सकता है कि न्यूटर जेंडर के लिए इट बतौर प्रोनाउन इस्तेमाल होता है। एग्जाम्पल्स देखिए, ये एक मेज़ है, ये लकड़ी का बना हुआ है। दिस इज अ टेबल, इट इज मेड ऑफ वुड। ये एक खूबसूरत कार है, ये बहुत महंगी है, मैंने ये कल खरीदी। दिस इज अ ब्यूटीफुल कार, इट इज वेरी कॉस्टली, आई बॉट इट यस्टरडे। पाकिस्तान हमारा प्यारा वतन है, ये मुसलमानों का मुल्क है, हम इससे मोहब्बत करते हैं। पाकिस्तान इज आवर डियर होमलैंड, इट इज अ कंट्री ऑफ द मुस्लिम्स, वी लव इट। मैं नेशनल मॉडल स्कूल में पढ़ता हूँ, ये एक बड़ा और खूबसूरत स्कूल है, ये कई कमरों पर मुश्तमिल है। I study in the National Model School. It is a big and beautiful school. It consists of a lot of rooms. हमारे घर के करीब एक बड़ा बाग है, हम इसमें खेलते हैं। There is a big garden near our home. We play in it. मैंने झाड़ियों में एक सांप देखा, इसका रंग सब्ज था, मैंने इसे मार दिया। I saw a snake in the bushes. Its color was green. I killed it. It is used to emphasize the subject of a sentence. फिक्रे के सब्जेक्ट पर जोर देने के लिए it इस्तेमाल करते हैं और इसके बाद टेंस के मुताबिक is या was इस्तेमाल होता है। एग्जाम्पल्स देखिए, ये मैं ही हूँ जिसने तुम्हारी मदद की। It is I who helped you. ये वो ही हैं जो इतने मुश्किल हालात का मर्दाना वार मुकाबला कर रहे हैं। It is they who are facing so hard circumstances manly. ये हम ही थे जिन्होंने मुसल्लह डाकुओं को पकड़ा। It was we who caught the armed dacoits. तुम ही ने खिड़की का शीशा तोड़ा है। It is you who has broken the window pane. गौर करें कि इन सेंटेंसेस में इट के बाद इज और वॉज इस्तेमाल हुए हैं। मजीद एग्जाम्पल्स देखिए, ये शाहिद है जिसने मुझे धोखा दिया। इट इज शाहिद हु डिसीव्ड मी। ये वही खिलाड़ी है जिसने मैच में हैट ट्रिक की। इट इज द प्लेयर हु परफॉर्म्ड अ हैट ट्रिक इन द मैच। वो मेरा वालिद ही था जिसने तुम्हारी परवरिश की। इट वॉज माई फादर हु ब्रॉट यू अप। ये ऊंट ही है जो पानी के बगैर सहरा में सफर कर सकता है। इट इज द कैमल दैट कैन ट्रेवल विदाउट वाटर इन अ डेजर्ट। जाहिद ही था जिसने आप पर एतमाद किया। इट वॉज जाहिद हु ट्रस्टेड यू। ये सूरज ही है जो हरारत का सबसे बड़ा मंबा है। इट इज द सन विच इज द ग्रेटेस्ट सोर्स ऑफ हीट। ये वही घड़ी है जो मेरे दोस्त ने मुझे तोहफा दी। इट इज द वॉच विच माई फ्रेंड गिफ्टेड मी। It is used as introductory subject when verb infinitive is used as object of a sentence. जब किसी फिक्रे में verb infinitive को फिक्रे के ऑब्जेक्ट के तौर पर इस्तेमाल किया जाए तो it introductory subject के तौर पर इस्तेमाल किया जाता है। एग्जाम्पल्स देखिए, हर एक को खुश करना आसान नहीं। It is not easy to please everybody. मेरी मदद करना उसके अपने मुफाद में था। It was in his own interest to help me. बच्चों को छोटी छोटी बातों पर सजा देना अच्छा नहीं। It is not good to punish children on petty matters. दूसरों को तंग करना शरीफ आदमी का शेवा नहीं। It does not behove a gentleman to tease others. आजकल रिश्वत लेना बहुत आम है। It is very common to accept bribes these days. किसी की मजबूरी से फायदा उठाना बुरी बात है। It is bad to fish in troubled waters. क्या अंग्रेजी सीखना मुश्किल नहीं है? Is it not difficult to learn English? मेरे लिए तमाम इखराजात अकेले बर्दाश्त करना मुश्किल है। It is difficult for me to bear all the expenses alone. रोजाना वर्जिश करना सेहत के लिए मुफीद है। It is useful for health to take exercise every day. असातिज़ा और बड़ों का अदब करना हमारा फर्ज है। It is our duty to respect teachers and elders. उसको मजीद उधार देना मेरे लिए मुमकिन नहीं। It is not possible for me to lend him more money.
ان برے لڑکوں کے ساتھ قطع تعلق کرنا تمہارے لیے اچھا ہے. It is good for you to break away from those bad boys. ہمیں وہاں پہنچنے میں 3 گھنٹے لگیں گے. It will take us 3 hours to reach there. It is used to express the feelings of fear, pleasure, agony, sorrow, etc. خوف، خوشی، رنج اور دکھ کے احساسات کے اظہار کے لیے بھی it استعمال ہوتا ہے. ایگزامپلز دیکھیے. رات کے وقت بھوت کو دیکھنا بہت خوفناک ہے. It is horrible to see a ghost at night. آپ سے گپ شپ کرنا بہت خوشگوار ہے. It is pleasant to chat with you. اسے طلاق دینا میرے لیے بہت تکلیف دہ تھا. It was agonizing for me to divorce her. It is used to acknowledge positive or negative quality of a noun or pronoun. کسی ناؤن یا پروناؤن کی خوبی یا خامی کا اعتراف کرنے کے لیے بھی اٹ استعمال ہوتا ہے. ایگزامپلس دیکھیے. یہ تمہارا بہت ظلم ہے. اٹ از ویری کروئل آف یو. یہ آپ کی بہت ہمدردی ہے. اٹ از ویری سمپیتھیٹک آف یو. یہ پراپرٹی ڈیلر کی بہت چالاکی تھی. اٹ واز ویری کننگ آف دا پراپرٹی ڈیلر. اٹ از یوزڈ ٹو گیو ادرز وارننگز، سجیشنز ایٹسٹرا. دوسروں کو تنبیہ کرنے یا مشورہ دینے کے لیے بھی اٹ استعمال ہوتا ہے. ایگزامپلس دیکھیے. آپ کو سگریٹ نوشی ترک کر دینی چاہیے. یہ صحت کے لیے بہت نقصان دہ ہے. یو مسٹ گیو اپ اسموکنگ. اٹ از ویری انجوریس ٹو ہیلتھ. ہمیں مقبرہ جہانگیر کی سیر کرنی چاہیے. آج موسم بہت ابر آلود اور خوشگوار ہے. وی مسٹ وزٹ جہانگیر's tomb. اٹ از ویری کلاؤڈی اینڈ پلیزنٹ ٹوڈے. روزمرہ استعمال کے فقرات میں اٹ کا استعمال دیکھیں. آپ کی بہت مہربانی. اٹ از ویری کائنڈ آف یو. بڑے افسوس کی بات ہے. اٹ از ویری سیڈ. یہاں تو بہت شور ہے. اٹ از ویری نوائزی ہیئر. یہ عجیب بات ہے. اٹ از اسٹرینج. اس میں کوئی شک نہیں. اٹ از بیونڈ ڈاؤٹ. یہ سب بکواس ہے. اٹ از آل ربش. یہ جائز نہیں. اٹ از ناٹ فیئر. دروازے پر کون ہے؟ میں ہوں، سعید. ہو از ایٹ دا ڈور؟ اٹ از آئی، سعید. ڈیئر اسٹوڈینٹس اینڈ لرنرس، اب آپ ٹرسٹ انگلش گرامر میں دی گئی ایکسرسائزز خود کیجئے تاکہ رولز کی پریکٹس کے ساتھ ساتھ آپ کی ووکیبلری میں بھی اضافہ ہو سکے. نیکسٹ لیکچر میں ہم ٹینسز سے آغاز کرتے ہوئے پریزنٹ سمپل ٹینس کو ڈسکس کریں گے.